باللہ من الشیطان الرجیم۔ ہمارے آج یو کے ویمن پاکستانی سوسائٹی کے پلیٹ فارم اور اس سے متعلقہ جتنے بھی ہمارے دوسرے پلیٹ فارمز ہیں ان سب کو سننے والوں کو، ویورز کو اور لسنرز کو سب کو السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بلا شبہ ذکر حسین سننا عبادت ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں ان محرم کے ان مخصوص دنوں میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہادت کے واقعات کو سننا اور شہادت کے ذکر کو سننے کی توفیق عطا فرما رہے ہیں۔ جتنا بھی ہم ان واقعات کو ہر سال ریکال کرتے ہیں اتنا ہی ہمارے قلب میں جو ہے وہ محبت رسول جو ہے وہ بڑھتی چلی جاتی ہے، اور اسی طرح محبت رسول بڑھتے بڑھتے اہل بیت رسول کی، اہل بیت اطہار کی جو محبت ہے وہ ہمیں بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اور ہم اللہ سے دعا گو ہیں کہ اللہ ہمیں اور ہماری نسلوں کو ہمیشہ، ہر سال، ہمیشہ ہی، ویسے تو ہر وقت لیکن ہر سال جو ہے وہ ہمیں محرم کی ان ساعتوں میں جو ہے وہ ذکر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرنے کی سعادت نصیب فرمائے، آمین۔ جس طرح کہ ہم قرآن پاک سے جو ہے وہ اپنے ہر روز کی جو ہے وہ ابتدا کرتے ہیں، آج بھی جو ہے وہ ہم قرآن پاک کی اہل بیت اطہار ہی کی جو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے آیات نازل کی ہیں انہی سے ابتدا کریں گے۔ کل کا جو تھی وہ بھی ہم نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61 سے جو ہے وہ اس کی ابتدا کی تھی، اور کچھ پرابلمز کی وجہ سے وہ جو ویڈیو ہے وہ ہماری سب لوگوں تک نہیں پہنچ سکی۔ آج مخصوص طور پر ہم اسی آیت کو لیں گے کیونکہ اس آیت میں جو ہے وہ جس انداز میں بیان کیا جا رہا ہے تو اس کے جو مخفی مفہوم نکلتا ہے وہ اس کا ایک مفہوم جو ہے وہ کربلا میں حضرت امام حسین اور آپ کے ان تمام خاندان کی ان قربانیوں کا سے متعلقہ ہے جو کہ جس کی مثال نہیں ملتی۔ تو ہم آج اس کی ابتدا کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحق من ربک فلا تکن من الممترین۔ اے سننے والے، یہ تیرے رب کی طرف سے حق ہے تو شک والوں میں نہ ہونا۔ اللہ سے دعا گو ہیں کہ اللہ ہمیں شک کرنے والوں میں نہ شامل کرے۔ فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين۔ پھر اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو آپ سے عیسیٰ کے بارے میں حجت کریں بعد اس کے کہ انہیں علم آ چکا تو ان سے فرما دو، آؤ ہم بلائیں اپنے بیٹے اور تمہارے بیٹے، اور اپنی عورتیں اور تمہاری عورتیں، اور اپنی جانیں اور تمہاری جانیں، پھر مباہلہ کریں تو جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ڈالیں۔ صدق اللہ العظیم۔ اس آیت کا شان نزول جو ہے وہ ہم کل بیان کر چکے ہیں۔ آج ہم اس کا ایک مفہوم کی طرف آئیں گے کہ جیسے یہ بیان ہوا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لے کر آئے تو آپ کے ساتھ حضرت بی بی فاطمہ، آپ کے گود میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، آپ کے ہاتھ آپ نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پکڑ رکھا تھا، حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پیچھے تھیں اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے پیچھے تھے۔ آپ یہ دیکھیے کہ کس طرح جو ہے کہا کہ اور بلا لو اپنے بیٹیوں کو اور اپنے عورتوں کو اور اپنے بیٹوں کو اور اپنے قبائل کو اور اپنے، تو کس طرح جو ہے وہ جب ہم ادھر دیکھتے ہیں کہ ہم واقعہ کربلا میں
اور میدان کربلا میں تو کس طرح وہ 71 تن جو ہیں وہ آپ کے اہل بیت اطہار، آپ کے قبائل وہی لوگ ہیں. پھر آپ کی فیملیز میں ہم دیکھتے ہیں کہ خیمے میں جو ہے وہ قابل احترام ہماری بہترین ہستیاں موجود ہیں. اسی طرح تمام اہل بیت اطہار ہیں. کس لیے چلا ہے سارا قافلہ؟ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے چلے آ رہے ہیں، اور پھر اسی طرح یہ پیچھے چلتے ہوئے جو ہے وہ ہمارے دین کی سربلندی کے لیے چلتے چلے آ رہے ہیں. سب نے مل کے قربانیاں دی، سب نے مل کے اپنی جانیں پیش کی. کیا خاندان کا وہاں موجود کوئی بھی ایک ایسا فرد نہیں تھا، کوئی بھی ایک ایسی محترم ہستی نہیں تھی کہ جنہوں نے اپنے بیٹوں کو پیش نہ کر دیا ہو؟ قرآن پاک کی آیات کے مختلف مفہوم آتے ہیں، اور ان مفہوم کو جس طرح اہل بیت اطہار نے پریکٹیکل امپلیمنٹ کر کے بتایا، سبحان اللہ، تبھی اہل بیت اطہار جو ہیں ان کا مقام تک تو کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا. ہم آج جو ہمارا آج کا ٹاپک ہے، اور جو آج ہم ہیں وہ ہم 8 محرم الحرام تک پہنچے ہیں. اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں ذکر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرنے کی جو ہے وہ توفیق عطا فرمائی ہے. ہم 8ویں جب کل 7 محرم تھی تو ہمارے پاس جو ہے وہ ہم جانتے ہیں کہ آپ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے لشکر پر جو ہے وہ پانی بند کر دیا گیا، اور اس طرح بند کیا گیا کہ انہوں نے کہا کہ ان کو جو ہے وہ پانی کا قطرہ بھی نہ ملے. پانی جب نہیں رہتا ہے انسان کے پاس تو پھر دیگر اشیاء جو ہوتی ہیں وہ بھی جو ہے وہ اختتام پذیر ہی ہو جاتی ہیں. جس طرح بڑی شخصیات ہوتی ہیں، جتنی بڑی شخصیت ہوتی ہے اتنی ہی بڑی آزمائش ہوتی ہے. اور جس طرح حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جانتے تھے کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، ان کے خاندان میں حضرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلقہ حدیثیں جو ہیں وہ ہمیں بہت ملتی ہیں. اور ان سب باتوں کے جاننے کے باوجود اور جتنی ان کو نصیحتیں کہی کی گئیں تو حضرت امام حسین نے یہی فرمایا کہ آپ جو کچھ مجھے فرما رہے ہیں میں اسے جانتا ہوں، جو میرے ساتھ ہونا ہے وہ بھی میں جانتا ہوں، مگر پھر بھی جو ہے وہ مقتل کی طرف چلے کہ وہ ثابت قدم تھے اور وہ یہ جانتے تھے کہ اللہ کی مرضی جو ہے وہ اسی میں ہے. 7 محرم کو ہم جانتے ہیں کہ جو خیمے لگائے گئے، جہاں پر میخیں گاڑی جاتی تھیں وہاں سے خون نکلتا تھا، جو پتے توڑے، درخت کی شاخیں توڑی جاتی تھیں وہاں سے خون کے قطرے جو تھے وہ نکلتے تھے. تو یہ ساری چیزیں جو تھیں وہ پیش خیمہ تھیں اس بات کا کہ اس واقعے کا کہ جس کی مثال کبھی نہیں ملے گی. وہ فرات جو ان کے سامنے تھا، سامنے بہ رہا تھا، اس کا پانی جو تھا وہ انہی لوگوں کے اوپر بند تھا کہ جن کے لیے جو ہے وہ حوض کوثر بنائی گئی ہے، جن کے لیے حوض کوثر دی گئی، انہی لوگوں کے لیے ہم جیسے انسانوں نے جو ہے وہ پانی بھی بند کر دیا. ہم شرمندہ ہیں یا رسول اللہ آپ سے. ہم نہیں جانتے کہ کون لوگ اس میں جو تھے وہ شامل تھے. ہماری تاریخ ہمیں بتاتی ہے ان ساری باتوں سے ہٹ کے کہ جو اس میں شامل تھا انسان وہ بھی تھے، انسان ہم بھی ہیں، جن کے لیے ہم نے کیا. ہم شرمندہ ہیں یا رسول اللہ. اور ہم جو ہیں وہ اور آپ کے پاس جو ہے وہ اسی طرح 7 8 9 10 پانی بند رہا، اور پھر شہادتوں کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو گیا. ہزاروں کی تعداد میں جو فوج تھی اس نے حضرت امام حسین کے جو خیمے تھے ان کو جو ہے وہ گھیر لیا. کہتے ہیں کہیں پہ ہے کہ 4000 ہیں اور کہیں پہ ہے کہ وہ 30,000 ہیں. بہرحال جو زیادہ اوتھینٹک احادیث ہمارے پاس تاریخ میں مختلف شواہد جو ہیں وہ اس سسٹم میں ملتے ہیں. جو سب سے پہلے شہادت ہوئی ہے وہ عبداللہ بن عمیر کی ہوئی ہے، اور یہ وہ تھے کہ جن کو جب ان کو یہ پتا چلا کہ یہ کس لیے جو ہے وہ تیاریاں ہو رہی ہیں، تو پتا چلا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے جنگ کے لیے ہو رہی ہیں. تو انہوں نے سوچا کہ یہی وہ وقت ہے کہ میں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سرخرو ہو جاؤں. اپنی بیوی سے بات کی اور پھر وہاں چلے گئے، اور آپ کی اہلیہ محترمہ جو تھیں وہ بھی جو تھیں وہ اہل خاندان اہل بیت میں جو تھیں وہ شامل تھیں، اور یہ سب وہاں گئے. اور سب سے پہلی شہادت کا جو رتبہ ملا ہے وہ حضرت عبداللہ بن عمیر کو ملا ہے. تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب بھی کبھی کوئی ایسے واقعات آئیں تو ہمارے بھی ذہن جو ہیں وہ ان باتوں کو سوچیں، اور ہمیں بھی یہ سمجھ ہو، عقل ہو اور فہم اللہ عطا فرمائے کہ جس جگہ پر ہمیں حق کے راستے کو لینا ہے ہم اس حق کے راستے کو لینے میں جو ہے وہ پس و پیش نہ کریں. اور ہم اگر ہماری زندگی جیسی بھی گزر چکی ہے، جو آنے والی زندگی ہے اس کو جو ہے وہ ہم اللہ کے راستے پر، اللہ ہی کے راستے پہ قربان کرنے
کرنے کی کوشش کریں. اس کے بعد جتنی شہادتیں ہوئی ہیں وہ حر کی ہوئی ہیں. حر نہ صرف یہ کہ وہ حر کی ہم نے کل ان کے تمام قصے کو لے کر چلے تھے، حر کے ساتھ ان کے بھائی کی ہوئی ہے، ان کے بھائی کے ساتھ ان کے بیٹے کی ہوئی ہے، ان کے بیٹے کے ساتھ ان کے غلام کی ہوئی ہے. اس کے بعد حضرت زہیر بن حسان کی ہوئی ہے، پھر اس کے بعد حضرت سہل بن کعب کی ہوئی ہے، پھر حضرت ہمارے پاس زہیر بن کین کی ہوئی ہے، پھر حضرت جعفر بن عقیل کی ہوئی ہے، حضرت عبد الرحمن بن عقیل ہم جانتے ہیں کہ وہ تو حضرت مسلم بن عقیل کے جو خاندان ہے. اور پھر جو ہے وہ اس کے بعد جو ہے وہ ہمارے پاس حضرت اون محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، حضرت عبداللہ بن حسن. ہم اس کو اس طرح سے لے کے چلیں گے کہ حضرت اون اور حضرت محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ حضرت بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ہے وہ جو تھے وہ فرزند تھے، اور دونوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کی بے رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہ ان کے اوپر جو ہے وہ بے تحاشا اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو کہ حضرت زینب جو ہیں وہ حضرت امام حسین کے پاس اپنے بیٹوں کو لے کر پہنچی، اور پھر جب تک کہ ان کی شہادت نہیں ہو گئی اس وقت تک جو ہے وہ شہادت کے لیے حضرت امام حسین مان نہیں گئے. آپ جو ہیں وہ آپ مانی نہیں، اور پھر حضرت امام حسین پر اپنے بھائی پر انہوں نے جو ہے وہ اپنے بھائی قربان کر دیے. اور یہ حضرت زینب حضرت اور یہ بھانجے تھے حضرت امام حسین کے، اور یہ نواسے تھے حضرت علی کے، اور یہ حضرت عبداللہ بن جعفر کے بیٹے تھے. اور کہتے ہیں کہ ان کی عمریں 17 یا 18 سال ہیں، اور کہیں پر ان کی عمریں 9 اور 10 سال بھی لکھی گئی ہیں. تو آپ دیکھیں کہ کس طرح جو خاندان نبوت کے جو بچے تھے وہ تک اس کے اندر جو ہیں وہ شامل ہوئے. ہم ان تمام کے ذکر سے پہلے ایک بات ضرور کریں گے اتمام حجت کی، کہ ہم نے دیکھا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر جگہ جو ہے وہ اتمام حجت کرتے رہے. آپ کے ہمیں بے تحاشا خطبے ملے ہیں جو ہم نے اپنی پچھلی تاریخوں میں ہر روز جو ہے وہ آپ کے خطبے بیان کیے ہیں کہ کس طرح انہوں نے جو ہے وہ ہمیں بتایا کہ وہ کیوں جنگ لڑ رہے ہیں، اور کیوں ان لوگوں کو بتایا کہ تم مجھ سے جو جنگ لڑنے جا رہے ہو وہ کیا ہے. ابھی تک ہم ان کے خطبوں پہ بات کر رہے تھے. ایک آخری خطبہ انہوں نے اتمام حجت کے لیے دیا ہے، لیکن یہ جو شہادتوں کا سلسلہ شروع ہوا ہے 72 تن کا، یہ دراصل اتمام حجت کی ایک عملی شکل ہے کہ جس کی ابتدا ہوئی اس سے پہلے خطبوں کی صورت میں ہو رہی تھی، اور آخری جو آپ نے دیا ہے اپنے شہادت کے وقت میں وہ تو اتمام حجت ہے ہی ہے. ابھی جب ہم ابتدا کر رہے ہیں تو آپ دیکھیے کہ اب یہ اتمام حجت ایک عملی شکل میں آ رہی ہے، اور وہ عملی شکل جو ہے وہ عملی شکل انہوں نے جو ہے وہ اپنے خاندان نبوت کے ہر شخص نے جو ہے وہ شہادت دے کے کی ہے کہ ہم کون ہیں، ہم جو ہیں وہ نبی کے گھر والے ہیں. تم ہمارے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہو تو ہم تمہیں بتا رہے ہیں کہ ہم کون ہیں. پھر اتمام حجت ہی تھی کہ جن کی شہادت ہوئی، حضرت امام حسین جو ہے وہ رن کی طرف جاتے تھے، وہاں جنگ سے ان کے لاشیں لے کر آتے تھے، اور پھر رسول اللہ کی طرف کر کے کہتے تھے کہ اسے اپنی بارگاہ میں اسے بھی قبول کر لیجئے، اسے بھی اپنی بارگاہ میں قبول کر لیجئے، اور اپنے زبان پر حرف شکایت نہیں لے کر آتے تھے. اس میں حضرت، اور آپ دیکھیے کہ حضرت، اور یہ اتمام حجت کی مختلف عملی شکل رہی کہ آپ نے حضرت عبداللہ بن عمیر سے شروع ہوئے، اور پھر خاندان نبوت پہ آئے تو پھر حضرت زینب کی فرزند آئے، حضرت اون رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس کے بعد جو ہے وہ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں. کہتے ہیں اتنے، اور یہ اتنے بہادر تھے کہ یہ ایک دفعہ میں گئے تو 22 یزیدیوں کو انہوں نے جو ہے وہ ان کا سر جو تھا وہ سر قلم کر دیا. اور حضرت عبداللہ بن حسن ان کا نام تھا، اور دوسرے پھر جو آپ کے بیٹے ہیں وہ ہیں حضرت قاسم بن حسن. حضرت قاسم بن حسن شہادت کے حوالے سے ہمارے پاس بہت سے واقعات آتے ہیں جو کہ آپ سنتے رہتے ہوں گے. یہاں پر ہم ان پرٹیکولر باتوں کو لے کر چلیں گے کہ جن سے ہمیں ساتھ ساتھ ایک فہم بھی ہو کہ حضرت قاسم بن حسن جو
جو تھے وہ بار بار اجازت طلب کر رہے تھے حضرت امام حسین سے کہ مجھے بھی جا کے جو ہے وہ جنگ لڑنا ہے، اور آپ کو اجازت نہیں دی جا رہی تھی، یہاں تک کہ آپ اتنے پریشان ہو گئے کہ آپ اپنے خیمے میں واپس آ گئے۔ جب آپ خیمے میں واپس آئے تو آپ کو یاد آیا کہ مجھے میرے والد محترم نے ایک تعویذ دیا تھا اور مجھے کہا تھا کہ جب تم بے تحاشا پریشان ہو جاؤ، جب تم پہ کوئی پریشانی ہو، مصائب ہو، تو تب تم اس تعویذ کو کھول کے دیکھ لینا تو انہوں نے کہا کہ اس سے بڑھ کے کیا مصائب اور علام کا وقت ہوگا، اب میں تعویذ کھولتا ہوں۔ انہوں نے جب وہ تعویذ کھولا تو اس میں کیا لکھا تھا کہ جب تمہارے چچا کو کوفی دھوکے سے چاروں طرف سے گھیر لیں تو اپنی جان ان پر نثار کر دینا۔ سبحان اللہ۔ آپ یہ دیکھیے کہ تمام خاندان نبوت کے یہ جو خاندان والے تھے، ان سب کو معلوم تھا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ صرف شہید ہوں گے بلکہ ان کے ساتھ ساتھ خاندان نبوت کے تمام خاندان بھی شہید ہوگا، ان کے بیٹے شہید ہوں گے، آپ دیکھیے ان کے بھانجے شہید ہوں گے، ان کے نواسے شہید ہوں گے۔ وہ جانتے تھے، اگر حضرت امام حسن یہ جانتے نہ ہوتے تو اس تعویذ میں یہ کہیں ایسے کبھی نہ لکھا ہوتا، واضح انداز میں لکھا تھا کہ جب وہ گھیر لیں، جب وہ دھوکہ کریں، جب وہ ان پہ حملہ آور ہوں تو تم ان پر اپنی جان کر دو۔ یہ تو میں آپ کو وقت کی کمی کے باعث صرف ایک جملے کی صورت میں بیان کر رہی ہوں، اس تعویذ کے اوپر باقاعدہ جو ہے وہ حضرت امام حسن کے الفاظ لکھے تھے۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ کیا بات ہے ان کی، کہ جن کو جو جانتے تھے کہ اللہ کی راہ میں شہید کر دیے جائیں گے، ایک طرف خاندان نبوت ہے جو شہادت کے لیے جاننے کے باوجود جا رہا ہے، دوسری طرف کوفی ہیں اور لشکر ہے جو صرف اور صرف اس بات پر کہ ابن زیاد نے ان کو بے تحاشا لالچ دی رکھی ہے، وہ انہوں نے کرتے چلے گئے۔ ابن سعد ہو گئے، یا یزید ہو گیا، یا ابن زیاد ہو گیا، یا شمر ملون ہو گیا، لعنت ہے سب پر۔ تو انہوں نے جو ہے وہ اور پھر اور جب انہوں نے وہ حضرت امام حسین کو بتایا تو پھر حضرت امام حسین انہیں لے کر جو ہے وہ جنگ کی طرف گئے اور انہوں نے جام شہادت جو ہے وہ نوش کیا۔ پھر اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے جو ہیں وہ ہمارے پاس، ہم نے یہ کل بھی پڑھا تھا کہ ام بنین جو ہیں وہ شمر کی پھوپھی لگتی تھیں اور جن کے ماموزاد لگتے تھے، جن سے ابن زیاد سے انہوں نے ان کو امان لے لی تھی، لیکن انہوں نے ان کو لعنتی کہہ کر منع کر دیا تھا۔ اب یہ سب چاروں کے چاروں بیٹے جو تھے، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت اون، پھر اس کے علاوہ آپ کے حضرت علی کے حضرت بیٹے دوسرے حضرت جعفر بن علی، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوتی ہے۔ حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں بہت سے واقعات ملتے ہیں کہ بمعنی شیر، اس کا معنی ہے کہ شیر، اور واقعی وہاں پہ انہوں نے ایک ایسے شیر کی طرح کا مظاہرہ کیا کہ ویسا شیر صرف شیر کے لیے یہاں پہ جو ہے وہ ایک بہت بڑے آنر کی بات ہو گئی کہ شیر کا لقب جو ہے وہ حضرت عباس کو ملے، کہ حضرت عباس کا لقب جو ہے وہ شیر کو ملے، یہ شیر کے لیے آنر کی بات تھی۔ آپ نے جب پانی کے لیے آپ گئے ہیں تو آپ نے جو ہے وہ پانی حاصل کرنے کے لیے جس طرح محنت کی، کہتے ہیں آپ مشکیزہ بھی لے کر، ہزاروں کی تعداد میں کوفی جو تھے وہ آپ کے اوپر تیر برسا رہے تھے، اس کے باوجود آپ نے مشکیزہ حاصل کر لیا۔ آپ نے وہ مشکیزہ حاصل کیا تو آپ نے اسے ایک ہاتھ سے پکڑا، دونوں ہاتھوں سے پکڑا تھا، آپ کا ایک بازو کاٹ دیا گیا، آپ نے اسے دوسرے ہاتھ سے پکڑا، آپ کا وہ بازو بھی کاٹ دیا گیا، آپ نے اس مشکیزے کو دانتوں سے پکڑ لیا اور آپ دوڑتے چلے جا رہے تھے، ایک ایسا تیر مارا گیا کہ وہ جو مشکیزہ تھا اس تیر وہ اس مشکیزے میں چلا گیا اور سارا کا سارا پانی بہہ کر نیچے آ گیا۔ آپ سوچئے تو صحیح کون ہے اور کن کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے کہ وہ پانی اور پھر حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ جنگ کرتے کرتے اور ان کو دوزخ کے گھاٹ اتارتے آخرکار خود بھی شہید ہو گئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شہادت پر بہت رونا اور اپنے منہ سے شکر کے الفاظ ادا کرنا، یعنی کہ آپ جو ہیں وہ آپ نے ایک لفظ بھی ایسا نہیں کہا کہ جس میں کسی قسم کی کوئی شکایت ہو، بس آپ جتنے بھی شہادتیں جتنی بھی لے کر آتے تھے، آپ جو ہے وہ اوپر آسمان کی طرف رخ کرتے تھے اور آپ اللہ کی بارگاہ میں کہتے تھے کہ یہ قربانی میری طرف سے قبول کر لیجئے، اے رب یہ قربانی میری طرف سے قبول کر لیجئے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ اب جو ہے وہ آپ کے خاندان کی طرف سے جو شہادتیں ہیں ان کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہوتا ہے۔ ہمارے پاس
حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات آتی ہے. یہ جو ہیں یہ شبیہ رسول ہیں. اس قدر زیادہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے اور آپ ملتے تھے کہ کہتے ہیں کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں اللہ کے پاس چلے گئے تو جب مدینے والوں کو یاد آتی تھی رسول اللہ کی تو وہ جا کے حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیا کرتے تھے کہ انہیں جو ہے وہ اس طرح جو تھے وہ حضرت علی اکبر جو تھے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شبیہ تھے. اور آپ جو تھے وہ جب آپ نے کوفیوں کو اور اس لشکر کو جو ہے وہ موت کے اور جہنم کے گھاٹ اتارا ہے تو بے تحاشا پہلی دفعہ گئے ہیں، دوسری دفعہ گئے ہیں. ہمارے پاس مختلف اس میں جو ہے نا وہ ملتی ہیں، روایات ملتی ہیں. اس میں یہ ہے کہ حضرت علی اکبر جو تھے جب وہ پہلی دفعہ کرتے چلے گئے لوگوں کو، ان کو جو ہے وہ موت کے گھاٹ اتارتے چلے گئے، اور اس کے بعد پھر آپ کو پیاس لگی ہے تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم اپنا منہ کھولو، میں تمہارے تو اور میری زبان کو چوس لو کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ ان کی زبان چوستے تھے. ہمارے پاس صحیح احادیث میں ہے ایک دفعہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آپ جو تھے وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر لیٹے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ اور پاس آؤ، یہاں تک کہ آپ کی جو ٹانگیں مبارک تھیں وہ آپ کے جو ہے وہ اس پہ ران مبارک تک پہنچی. پھر اس کے بعد وہ پھر آپ نے کہا اور قریب آؤ، تو وہ پھر اور قریب آئے تو آپ کی ٹانگیں مبارک آپ کے بطن مبارک یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بطن مبارک تک آپ پہنچ گئے. تو آپ نے انہیں آگے بڑھ کے اٹھا لیا اور اپنے ساتھ بھینس لیا، اور کہتے ہیں کہ میں نے خود دیکھا کہ آپ اپنی زبان جو تھے وہ حضرت امام حسین ان کی زبان ایسے چوس رہے تھے. اور کہتے ہیں کہ آپ سوچئے کہ وہ زبان جسے حضرت امام جسے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان مبارک چسائی. آپ جانتے تھے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ حضرت امام حسین کو پانی بھی نہیں ملے گا، تو آپ ان کی زبان پہ جو ہے وہ کیا بات ہے اس زبان مبارک کی، میرے پاس تو الفاظ ہی نہیں ہے کہ اس کو ہم کس طرح سے بیان کر سکتے ہیں. تو آپ سوچئے کہ جن کی زبان مبارک میں لعاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو، اور ان کو جو ہے اسی زبان کو پانی کے لیے بھی ترسایا جائے، جبکہ رسول اللہ بھی یہ بات جانتے تھے. اور پھر اسی زبان مبارک کو آپ نے حضرت علی اکبر کو جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، اس سے ان کو اتنی طاقت آ گئی کہ وہ دوبارہ جو ہے وہ اس میں گئے اور انہوں نے کتنے جو لشکر کے سپاہی تھے انہیں پھر دوبارہ موت کے گھاٹ اتار دیا. بہرحال ہزاروں کی تعداد میں وہ سپاہی تھے. آپ جب جام شہادت نوش کر رہے تھے تو آپ نے حضرت امام حسین کو پکارا. حضرت امام حسین جب آپ تک پہنچے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ آپ گھوڑے سے نیچے گر چکے تھے. تو آپ نے ان کے پاس آئے اور ان کے ماتھے پر جب ہاتھ رکھا تو آپ نے ان سے فرمایا کہ حضرت علی اکبر نے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے ہوئے ہیں، اور ان کے ہاتھ میں جو ہے وہ دو پیالے ہیں. دونوں پیالے میں انہوں نے کہا کہ میں آب کوثر میں جنت سے پانی لایا ہوں، یہ ایک پیالہ بیٹا علی تم پی لو کہ یہ جو ہے اس سے تمہاری پیاس بجھے گی، اور یہ دوسرا پیالہ جو ہے یہ حسین کے لیے ہے جو میرے پاس آنے والے ہیں اور وہ بھی پیاسے ہیں. اور آپ یہ دیکھیے کہ کس طرح جو ہے وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرح اسی جگہ موجود تھے. اور یہی جو روایات ہیں وہ ہم ہر جگہ پاتے ہیں. یعنی ان روایات کو یہ کہنا کہ ان میں کہیں کوئی خامی پائی جاتی ہو غلط ہے. ہر جگہ ہمیں یہ روایات ملتی ہیں. تو کس طرح جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں موجود تھے اور وہ اپنے خانواد رسول کے ساتھ اپنے ہی امت محمدیہ کو یہ کرتے دیکھ رہے تھے. تو آپ سوچئے کہ اگر وہاں رسول اللہ موجود تھے تو کیوں نہیں دیگر انبیاء ہوں گے، کیوں نہیں جو ہے وہ وہاں پر جو ہے وہ باقی اصحاب کرام ہوں گے، کیوں نہیں باقی جو ہے وہ خلفائے راشدین ہوں گے. سبھی لوگ وہاں موجود تھے. لیکن اسے کہتے ہیں کہ صبر کا پیکر ہونا، کہ اللہ کی رضا میں راضی تھے وہ لوگ. ایک پکار بھی ہوتی تو آسمان سے جو ہے وہ مدد ہوتی، ہر طرف سے ہوتی. کیا یہ لشکر ہونا تھا اور کیا کچھ، لیکن اللہ نے لکھ دیا تھا. اللہ یہ دکھا رہا تھا کہ دیکھو اسے کہتے ہیں خاندان نبوت، کہ صبر ہے، استقلال ہے، اور پھر بھی زبان پر جو ہے وہ کوئی شکایت نہیں ہے اللہ کے لیے. آپ
بھی شہید ہو گئے۔ اس کے بعد جب آپ آئے تشریف لائے تو آپ نے ایک اور منظر دیکھا حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے۔ آپ جو ہیں وہ بیبیاں جو تھیں وہ رو رہی تھیں کہ یہ جو ہیں شاید وہ پانی سے قریب المرگ ہیں۔ علماء کہتے ہیں وہ پانی سے نہیں تھے کہ وہ ان کو پانی کی پیاس نہیں تھی، انہیں تو شہادت کی پیاس تھی، کیونکہ ہر شخص شہید ہو چکا تھا، تو وہ جب وہاں موجود تھے تو ان کی شہادت کی پیاس تھی۔ حضرت امام حسین جو تھے وہ حضرت علی اصغر کو لے کر جو ہے وہ ان کے پاس گئے، لشکر کے سامنے گئے اور کہا کہ یہ چھوٹا بچہ ہے۔ وہ ان کو حضرت امام حسین کو اس بات کی حاجت نہیں تھی، دراصل یہ اتمام حجت ہو رہا تھا کہ کل کو کوئی یہ نہ کہے کہ ہم نہیں جانتے تھے کہ خیمے میں عورتیں ہیں، ہم نہیں جانتے تھے کہ خیمے میں شیر خوار بچے بھی ہیں۔ یہ تو اتمام حجت تھی، پریکٹیکل امپلیمنٹ ہو رہا تھا کہ دیکھو یہ ہیں اور تم مسلمان ہو، اور میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ یہ خانوادہ رسول ہیں، یہ اہل بیت اطہار ہیں جن کی محبت کا رسول اللہ نے حکم دیا ہے، اور یہ پانی کے لیے آئے ہیں۔ اس چھوٹے بچے سے تو تمہاری کوئی جو ہے وہ دشمنی نہیں ہے، اسے تم پانی دے دو۔ پانی کے بجائے کہتے ہیں تیر آ کے آپ کے حلق پر لگا۔ حضرت امام حسین نے آپ کے خون کو نیچے نہیں گرنے دیا، آپ نے اس خون کو اپنے ہاتھوں میں لیا، اوپر آسمان کی طرف دیکھا اور کہا یا اللہ میں تیری رضا پہ راضی ہوں، آپ میری اس قربانی کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں۔ حضرت علی اصغر جنہیں شہادت کی پیاس تھی، انہیں پانی کی پیاس نہیں تھی، ان کو تو شہادت کی پیاس تھی۔ آپ بھی جو تھے وہ اور کہتے ہیں کہ اس وقت جو ہے وہ آواز آئی کہ کہا گیا کہ اے حسین اس بچے کو رخصت کرو، جنت میں ایک داعیہ اس کے لیے مقرر کر دی گئی ہے۔ اور بلا شبہ ایک داعیہ کیا حوریں ترس رہی تھیں کہ رسول کے خاندمادہ رسول کے لیے جو ہے وہ کس طرح حضرت علی اصغر کو جو ہے وہ ہاتھوں میں لیں۔ پھر اس کے بعد ہمارے پاس ایک اور روایت ملتی ہے، یہ تھوڑی کم ہے لیکن ہے کہ حضرت عبداللہ بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جو ہیں وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بیٹے تھے، بہت چھوٹے تھے، چند سال کے تھے، بہت خوفزدہ ہو گئے، اتنے خوفزدہ ہو گئے، اور ظاہری بات ہے کہ خیمے میں تمام خواتین بھی بہت دکھی تھیں، تو نہیں پتہ چل سکا۔ ایک چھوٹے سے راوی کہتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ ہے جو تبری کی البدایہ ہے، اسی طرح جو ہے ہمارے پاس بڑی جو تاریخ کے حوالے سے آتا ہے کہ وہ جو تھے وہ ایک ڈرا سہما بچہ جو تھا، اور جنہوں نے یہ روایت کی انہوں نے کہا کہ میں ان 10 گھڑ سواروں میں موجود تھا جو کہ خیمے کے گرد تھے، اور میں نے دیکھا کہ ایک چھوٹا سا بچہ جو ہے وہ خیمے سے ڈرا اور خوف کے مارے کانپتا ہوا باہر آ رہا ہے، اور وہ آ کے خیمے کے لکڑ کے پیچھے جو ہے وہ کھڑا ہو گیا کانپتے ہوئے، تو ایک تیر آیا اور اس تیر نے جو ہے انہیں بھی شہید کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم کس منہ سے اپنے رب کے سامنے جائیں گے؟ پھر کیا پھر اس کے بعد جو ہے وہ حضرت عبداللہ بن حسین جو ہیں وہ مختلف روایت ہیں، کہتے ہیں کہ شاید یہی حضرت امام اصغر کا نام تھا یا یہ کہ ایک دوسرے بیٹے تھے، لیکن مجموعی طور پہ جو روایت آتی ہیں وہ یہی ہے کہ حضرت عبداللہ بن حسین جو ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضرت امام حسین کے ہی بیٹے تھے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ اب خاندان نبوت میں کوئی بھی نہیں تھا، نہ کوئی بچا تھا، نہ ہی کوئی جو ہے وہ رہا، اور وہاں سے بار بار یہ آواز آ رہی تھی کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کہ آپ تشریف لائیں گے، آپ جو ہیں وہ جنگ کے لیے ان کو بلایا جا رہا تھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں پر بھی آپ کے نہ پائے قدم لغزش میں آئے تھے نہ کچھ، آپ کیا صبر و استقلال کا مجموعہ تھے، اور ویسے ہی صبر و استقلال حضرت زینب کے لیے تھا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر اب آپ جو بھی کوئی جاتا تھا شہادت کے لیے، آپ اسے خود لے کر جاتے تھے، گھوڑے پہ سوار کراتے تھے، اس کے بعد اس کی لاشوں کو خود لے کر خیمے میں آتے تھے، لیکن یہاں پر جو ہے وہ کوئی بھی نہیں تھا جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے وہ سوار کروائے۔ اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہیں وہ اپنے بھائی کی طرف آئیں اور انہوں نے جو ہے وہ ان کو سوار کروایا۔ بہت تکلیف دہ معاملات تھے، بہت دکھ کے معاملات تھے۔ کہتے ہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو نصیحت کی تھی وہ اس وقت یہ کی تھی کہ صبر کی تلقین کی، اور کہا کہ صبر ہی بہترین ذریعہ ہے، اور صبر ہی جو ہے وہ قرب خداوندی
تک لے کر جاتا ہے، اے میری بہن آج کے بعد میری ذمہ داری کو تم نے سنبھالنا ہے، اور جو اس خیمے میں موجود خواتین ہیں ان کے چادر کی حفاظت کرنی ہے۔ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ اب جو ہے وہ مقتل کی طرف چلنا شروع ہوئے۔ ہمارے پاس جو ہے وہ جہاں ہم اس سے پہلے کہ ہم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے وہ شہادت کے ذکر کی طرف آئیں، ہم ان چند احادیث کا ضرور ذکر کریں گے جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے حوالے سے ہمیں بہت تسلسل کے ساتھ ملتی ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ حضرت امام حسین اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ سرخ جوڑے میں جو ہے وہ چلے آئے، اپنے حجرے سے نکلے، اور آپ بہت چھوٹے تھے، تو آپ جو تھے آپ دونوں کے قدم جو تھے وہ ڈگمگا رہے تھے، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہم جانتے ہیں کہ آپ کا جو گھر مبارک تھا وہ مسجد نبوی کے اندر تھا، اور اس کا دروازہ مسجد نبوی میں کھلتا تھا حضرت بی بی فاطمہ کا۔ تو آپ جو تھے وہ جب وہ سرخ رنگ کے کپڑے پہن کر باہر آئے، اور آپ چھوٹے چھوٹے قدموں کی وجہ سے چھوٹے تھے اور گر رہے تھے، تو حضرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ممبر پر بیٹھے تھے، آپ خطبہ چھوڑ کر آئے اور آپ نے ان دونوں کو اپنی گود میں اٹھا لیا۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حضرت امام حسین کی شہادت ہوئی اور آپ کے کپڑے جو تھے وہ سرخ ہو گئے خون سے، تو آپ کیوں بھاگتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ آپ ان کو گود میں رکھتے تھے، ان سے محبت کرتے تھے، کیونکہ آپ جانتے تھے کہ ان کے ساتھ کون سا وقت آنے والا ہے، اور آپ نے خطبہ چھوڑا اور آپ نے ان کو گود میں اٹھا لیا۔ پھر اس کے بعد ہم بہت ایک صحیح اور بہت مشہور حدیث ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ یہ حدیث جو ہے یہ ہمارے پاس حضرت عبداللہ بن شداد سے آتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم ایک دفعہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، تو جو سجدہ تھا وہ بہت طویل ہو گیا، تو کہتے ہیں کہ ہمیں دو باتیں محسوس ہوئیں، یا تو ہمیں یہ لگا کہ وحی کا نزول ہو گیا ہے، یا پھر ہمیں لگا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی ہے۔ کہتے ہیں بہت دیر ہو گئی تو میں نے کنکھیوں سے اوپر اٹھ کے دیکھا کہ معاملہ کیا ہے، تو کیا دیکھتا ہوں کہ آپ کی پشت مبارک پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی وجہ سے سجدے کو طویل کر دیا، کتنا سجدہ طویل کر دیا کہ یہ سمجھا جانے لگا کہ شاید آپ کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی یا آپ کے اوپر وحی کا نزول ہو رہا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ جن کے لیے رسول اللہ نے سجدوں کو طویل کر دیا، یہاں پہ ہمیں سمجھنے کی بات ہے، وہ سرخ کپڑے پہنے آ رہے تھے، رسول اللہ نے خطبہ چھوڑ کر آپ کو پکڑ لیا، وہ جب وہ آپ کی پشت مبارک پر بیٹھے تھے تو رسول اللہ نے سجدوں کو طویل کر دیا، جس گھوڑے کی جب حضرت امام حسین جو ہیں وہ شہادت کے لیے تھے تو وہ جس گھوڑے پر بیٹھے تھے اور جس طرح وہ جا رہے تھے تو اس پہ جو ہے وہ اور کس طرح جو ہے وہ ادھر سے جو ہے وہ شہید ہوئے تو وہ نیچے گرے ہوں گے، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو کیا مقام عطا کیا، کیا ہی وہ سواری تھی، کیا ہی وہ بات تھی کہ کہاں وہ تھے اور کہاں خطبہ جو تھا وہ طویل کر دیا گیا۔ پھر اس کے بعد جو ہے صحابیوں سے یہ بھی روایت ہے کہ ہم نے بہت دفعہ دیکھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ ممبر پر بیٹھے ہیں اور حضرت امام حسن اور امام حسین جو ہیں وہ آپ کے گرد بیٹھے ہیں۔ پھر ایک اور روایت ہمیں یہ بھی ملتی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک کندھوں پر بیٹھے ہیں، حضرت عمر سے ہے یہ روایت، حضرت عمر فرماتے ہیں واہ واہ کیا ہی جو ہے وہ سوار ہے، حضرت امام نے کیا واہ واہ کیا ہی سواری ہے، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور آپ نے حضرت عمر کی طرف دیکھ کر کہا اور یہ بھی تو دیکھو کہ کیا ہی سوار ہے۔ تو دیکھیے کیا بات ہے، کس طرح یہ حدیثیں ہمیں ریلیٹ کرتی ہیں ان سارے واقعات سے جو کہ کربلا میں امام حسین کو شہادت کے وقت میں آئے، کہ کس طرح رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے عمل سے جو ہے وہ ان کو تقویت دی ہے، اور پھر فرمایا کہ واہ دیکھو تو صحیح کیا ہی وہ سوار بھی کیا ہی ہے۔ پھر اسی طرح ہمارے پاس جو ہے
وہ حضرت اسامہ زید بن حارثہ، حضرت اسامہ زید بن حارثہ سے ہمارے پاس جو ہے وہ ایک روایت آتی ہے. آپ کہتے ہیں کہ مجھے کوئی حاجت تھی رسول اللہ سے، میں ان کے پاس گیا تو میں نے دیکھا کہ تو وہ گھر میں تھے، تو میں نے آپ کا دروازہ کھٹکھٹایا. جب رسول اللہ باہر آئے تو آپ نے چادر اپنے گرد لپیٹ رکھی تھی، اور چادر جو تھی تو میں نے ان سے اپنی حاجت کہی، رسول اللہ نے ان کی حاجت کو پورا کر دیا. کہتے ہیں میں نے چادر میں دیکھا تو مجھے کچھ لپٹا ہوا نظر آیا، تو میں نے رسول اللہ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا ہے یہ آپ کی چادر میں کیا ہے؟ تو آپ نے جب چادر ہٹائی تو انہوں نے دیکھا کہ ایک پہلو سے حضرت امام حسن لپٹے تھے اور دوسرے پہلو سے حضرت امام حسین لپٹے تھے. اب جس طرح ہم دیکھتے ہیں، یعنی کتنی محبت رسول، ایک وہ دور تھا، ایک وہ صحابہ تھے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو پسینے کا پانی تھا اسے زمین پہ گرنے نہیں دیتے تھے. پھر وہ وقت بھی آیا کہ آپ کے بال مبارک جو تھے وہ اپنی ٹوپی کے اندر رکھتے تھے، اور اس کے بعد جو ہے وہ جنگیں لڑی جاتی تھیں. پھر آپ کی تلوار، پھر آپ کی چیزیں، اور آپ یہ دیکھیے کہ کہاں نواز رسول ہے اور کہاں ہمارے پاس یہ احادیث ہیں اور کہاں ہمارے انہی کی امت محمدیہ کے یہ عمل ہیں. بہرحال پھر حضرت امام، اور آپ نے حضرت بی بی فاطمہ سے بھی بہت دفعہ فرمایا کہ اے فاطمہ، ایک دفعہ آپ نے آواز سنی حضرت امام حسین کے رونے کی، تو آپ نے حضرت بی بی فاطمہ کو کہا کہ فاطمہ، حسین کو رونے نہ دیا کرو، یہ مجھے تکلیف ہوتی ہے ان کی آواز سے. اور آپ سوچیے کہ اس سارے وقت میں جو ہم ذکر کر رہے ہیں، اور خاص طور پر جو اب معاملہ آ رہا ہے پانی کے بند ہونے کے بعد، کس طرح حضرت امام حسین کی آنکھوں سے آنسو جو ہیں وہ نہیں بہے ہوں گے، اور کتنی تکلیف ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو. اور یہ تو آپ کے نواسے کی تکلیف تھی، آپ کو تو اپنی امت محمدیہ کی بھی کتنی تکلیف ہوگی، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس تو وہ ہے کہ ساری رات وہ صرف اور صرف اپنی امت کے لیے دعا کیا کرتے تھے. تو اسی امت نے جب ان کے اپنے ہی انہی نواسے کے ساتھ جو کیا کہ جن کے رونے کی آواز سے آپ کو تکلیف ہوتی تھی، تو کتنا رونا دیا کہ جس کی کوئی مثال ہی نہیں ملتی. اور اسی کو کہتے ہیں کہ جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد میں جو ہے، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے وہ آپ کی آنکھوں مبارک سے جو ہے وہ اشک نکلتے تھے، تو انہی کے اس میں یہ ہے کہ یہ جو میں کہتی ہوں نا آپ کو کہ ذکر امام حسین جو ہے یہ ذکر ہے، اور اس کو ہمیں ریکال کرنا چاہیے، اور ریکال کرنے کے بعد ہمیں اپنے قلب میں محسوس کرتے ہوئے جس کی آنکھ سے ایک آنسو کا قطرہ بھی گرتا ہے وہ جنتی ہوتا ہے. دراصل جنتی اس لیے ہوتا ہے کہ اس کا قلب جو ہے وہ رقیق ہو جاتا ہے، اس کے قلب میں جو ہے وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت کی محبت جو ہے وہ اجاگر ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو جس کے دل میں رسول اللہ کی اور اس کے اہل بیت کی محبت ہو، پھر وہ کامیاب ہی ہوتا ہے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہمارے پاس جو ہے وہ اب وہ وقت آ رہا ہے کہ جس میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 9 محرم کی ساری رات آپ نے عبادت کی ہے. آپ جانتے ہیں کہ جو عبادت کے لیے بہترین راتیں ہیں، ہم تو رمضان کی رات، آخری رات جس میں چاند نظر آتا ہے، جا کے بازار میں گزار دیتے ہیں، وہ بہترین عبادت کی رات ہوتی ہے. 9-10 محرم میں 9 اور 10 کی جو رات ہے وہ بہترین عبادت کی رات ہے. سنت امام حسین ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ وہ ساری رات عبادت کرتے رہے. ایک وہ یزید ہے جو لہولاب میں پڑا رہتا ہے، جس کے لیے محرمات بھی محرمات نہیں، جس کے لیے شریعت ایک مذاق ہے. ایک وہ ابن زیاد ہے، ایک وہ ابن سعد ہے، ایک وہ شمر لمون ہے. اور آپ یہ دیکھیے کہ ایک طرف حضرت امام حسین ہے کہ جو ساری رات جو ہیں وہ عبادت کرتے ہیں، اور ساری رات عبادت کرنے کے بعد آپ صبح جو ہے وہ حضرت بی بی زینب جو ہیں وہ آپ کو جو ہے وہ رخصت کرتی ہیں.
اب جب آپ میدان میں آتے ہیں تو آپ جو ہیں وہ سب سے پہلے پھر اتمام حجت کرتے ہیں، پھر ان لوگوں کو بتاتے ہیں. اور یہ ایک بڑا لطیف نکتہ ہے، یہ بات ہمیں بتائی جا رہی ہوتی کہ ہم اپنی عام زندگی میں بھی جب کہ کوئی بات روز روشن کی طرح آیا ہو، اس کے باوجود آپ اس مسئلے میں جو ہے وہ اتمام حجت کر لیجئے، سامنے والے لوگوں کو بتا دیجئے کہ دیکھیے یہ معاملہ ہے. اسی طرح جو ہے وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہ انہوں نے جو ہے وہ باقاعدہ بتایا کہ میں کون ہوں. اے لوگوں، تم جانتے ہو کہ میں کون ہوں؟ میں علی کا بیٹا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں، میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا ہوں، میں حضرت بی بی فاطمہ کا بیٹا ہوں. یعنی اور جو شریعت ہے وہ ہمارے ہی گھر سے نکلی ہے، اور جو آیات کا نزول ہے وہ ہمارے گھر سے، یعنی ایک ایک بات ریکال کروا دی گئی. جو وہاں پہ پورا کا پورا لشکر تھا، ایک بندہ یہ نہیں کہہ سکتا. ان کی نسلیں جو ہیں وہ اب اس بات کو جو ہے وہ بھگت رہی ہیں اور بھگتیں گی. کہ بات یہ ہے کہ ایسا تو تھا ہی نہیں کہ کس کو یہ جانتا ہی نہ ہو کہ ہمارا کہ کیا ہوا ہے. تو آپ جو ہیں وہ کہ وہاں کون تھا، کس کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے. حضرت علی اکبر جب کہتے ہیں کہ جب گئے تھے جنگ کے لیے تو وہاں جتنا لشکر تھا، اس نے کہا یہ کون اتنے خوبصورت شخص ہے. تو ظاہری بات ہے جب وہ شبیہ رسول تھے تو خوبصورتی تو ان پہ قربان ہی ہونی تھی نا. تو بہرحال تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جو ہے وہ آپ نے جو ہے وہ سب کو جو ہے وہ باقاعدہ بلا کر جو ہے وہ اتمام حجت کیا. تمام کہتے ہیں تمام کا تمام. اور اتمام حجت کرنے کے بعد یہ ہمیں چند اشعار کہوں گی، اور یہ اشعار جو ہے وہ مولانا رضا ثاقب کے ہیں کہ جو بہترین بڑے خوبصورت اشعار ہیں. اللہ ان پہ بھی رحم کرے اور ان کو بھی بے تحاشا ان کی شاعری میں اضافہ کرے. کہ یہ جو جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ آ رہے ہیں شہادت کے لیے، اور جو ہے وہ جو سارا قافلہ ہے وہ دیکھ رہا ہے، تو کہتے ہیں کہ کہا گیا کہ یہ کون ذی وقار ہے، بلا کا شہ سوار ہے، لباس ہے پھٹا ہوا اغیار سے غبار سے اٹا ہوا، تمام جسم نازنی کٹا ہوا چھدا ہوا، یہ نبی کا نور عین ہے، یہ دل یقین حسین ہے، یہ دل یقین حسین ہے. کیونکہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ کوئی کسی میں اتنی ہمت نہیں ہے کسی کے اندر کہ وہ اپنے بچوں کو، اپنے خاندان کے ایک ایک شخص کو پہلے بھیجے جنگ کے لیے، اس کے بعد ان کی لاشوں کو لے کر آئے اور پھر اللہ کا شکر ادا کرے اور کہے کہ آپ اے اللہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ میں نے آپ کی بارگاہ میں دیا. پھر تمام کے تمام جتنے بھی جو فوج تھی وہ آپ پر ٹوٹ پڑی. کہتے ہیں آپ کے 71 زخم لگے ہیں. جب آپ کی شہادت کے بعد آپ کے پیرہن کو اتارا گیا ہے نا، تو 100 کتنے تھے، تیر، تلواریں، نیزے، آپ کے جو تھے وہ آپ کے بدن پر جو ہے وہ ہزاروں لشکروں کی طرف سے آئے ہیں. اور آپ کا جب پیرہن یعنی آپ کا لباس مبارک کو اتار کے جب گنا گیا ہے تو 122 تیروں کے نشان تھے، سوراخ تھے 122، 33 جو تھے وہ زخم تلواروں کے تھے، اور 34 جو تھے وہ نیزوں کے تھے. استغفر اللہ، کیا تھے یہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے ہیں. اس کے بعد آپ جب گھوڑے سے جو ہے وہ زمین پر تشریف لاتے ہیں، اور آپ جو ہیں وہ جب تشریف لاتے ہیں تو اس کے بعد آپ اللہ کی بارگاہ میں کیا فرماتے ہیں، آپ یہ سنیں. آپ نے فرمایا کہ اے مالک، حسین تیری رضا تیری تقدیر پر راضی ہے، اب تو بھی بتا کہ تو بھی حسین سے راضی ہے. آپ دیکھیے یہ وہ الفاظ ہیں جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی جو سب کچھ اللہ کے رسول اللہ کے سامنے پیش کیا تھا، تو ہمارے پاس وہ پوری حدیث آتی ہے کہ جس میں اللہ نے پوچھوایا تھا کہ اے ابو بکر صدیق، ہم آپ سے حضرت ابو بکر نے پوچھوایا، اور اس کے بعد حضرت جبرائیل جواب لائے تھے. آج حضرت امام حسین کیا ہم ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ کیا ہم کہہ سکتے ہیں کیا وہ اہل بیت ہے کہ انہوں نے تو تمام گھر لٹا کے دیا، اور انہوں نے جو ہے وہ اپنی تمام گھر کی تمام جانیں لٹا کر دی، اور پھر بھی پوچھ رہے ہیں کہ اے مالک، حسین تیری تقدیر پر راضی ہے، اب تو بھی بتا کہ تو حسین سے راضی ہے. تو آواز آتی ہے
اس کی جزا بھی مولانا ثاقب کو ملتی ہے کہ کیا خوبصورت اشعار کہے کہ کس طرح سے آواز آئی، کہ کس طرح اللہ کی رضا آئی کہ اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے، اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے، اس پیاسے پر علی مرتضیٰ کو ناز ہے، اوروں نے بھی سجدے کیے پر اس کا عجب انداز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا کہ جس پر خدا کو ناز ہے۔ سبحان اللہ۔ سر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھوڑے پر نہیں کاٹا گیا تھا، جب آپ کا سر سجدے میں تھا نا، جس وقت یہ سب ہو رہا تھا، اس وقت جو ہے وہ آپ کا سر مبارک جو ہے وہ کاٹا گیا تھا، اور پھر اس کے بعد جو ہے اور آپ کا سر سجدے میں جھکا ہوا تھا۔ حدیث ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انہوں نے اس آخری وقت میں دیکھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ کتنے پریشان کھڑے تھے، اور ہاتھوں میں جو ہے وہ پیالے کوثر لے کے کھڑے تھے، اور فرما رہے تھے کہ اے بیٹے تمہارا انتظار ہو رہا ہے، اور ان کے لیے کہ ان کو وہ پلایا جائے گا۔ بہرحال حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر سجدے میں جو ہے وہ کاٹ دیا گیا، اور وہ سر ہے کہ جب یزید بیعت کے لیے بار بار کہتا تھا تو آپ کہتے تھے یہ سر کٹ تو سکتا ہے، اس کی بیعت نہیں ہوگی، اور یہی ہوا کہ جو آپ نے فرمایا وہی ہوا، اور پھر آپ کا سر کٹا نہیں اور نہ ہی جھکا نہ ہی کٹا، وہ ان کے آگے نہیں جھکا، اللہ کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہوئے جھکا، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت نوش کر لی ہمارے پاس۔ اور اس وقت کی وہ شہادت ہے کہ آپ کے پھر سر جو تھا وہ نیزے پر جو ہے وہ بلند کیا گیا، اور اس کے علاوہ جو باقی جتنے بھی شہداء تھے ان سب کے سروں کو نیزے پر جو ہے وہ بلند کیا گیا۔ آپ کے سر کو جس طرح بلند کیا گیا تھا، اس میں گردن مبارک جو تھی وہ اوپر تھی، اور آپ کا سر مبارک جو تھا وہ اندر تھا۔ دو روایات آتی ہیں مصر میں، اگر کبھی آپ میں سے کسی کا جانا ہو تو جامع الازہر میں، جو پرانا جامع الازہر ہے، وہاں پر جو ان کا پرانا بازار ہے، وہاں پر ایک مسجد ہے، اور پوری اس میں کہتے ہیں کہ وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک جو ہے وہ وہاں پر ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ہمیں پتہ ہے کہ عراق میں جو ہے وہ کوفہ اور ان تمام علاقوں میں جو ہے وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے وہ مزار مبارک ہے۔ پر اپنی ایک وہ ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں عراق جانا نصیب کرے، ان تمام مزارات پر حاضری دینا نصیب کرے، لیکن کبھی آپ کا جانا ہو تو آپ جو ہیں وہ اس میں کیجیے گا، آپ جو ہیں وہ آپ ضرور مصر کی اس مسجد میں جائیے گا۔ آپ یقین کیجیے اس مسجد میں بلا شبہ محسوس ہوتا ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک ہو وہاں پر۔ ہم تو بس ہمیں تو اللہ تعالیٰ ان کی محبت عطا کرے اور ایسی تمام جگہوں پر لے کر جائے جہاں پر ہمیں جو ہے وہ شائبہ بھی ہو کہ وہاں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ جہاں بھی ہمیں جو ہے وہ ہمیں شہدائے کربلا کا جو ہے وہ نصیب ہو۔ اور جو یہ سر جو تھے وہ نیزوں پہ لگائے گئے تھے، تو وہ یہ جو سر یہ اس لگانے کے بعد جو جتنے بھی شہداء کرام تھے ان کے جو ان کے جسم مبارک تھے ان کو گھوڑوں سے روندا گیا تھا، اور کہتے ہیں کہ اور صرف یہ نہیں کیا تھا کہ ان کو گھوڑوں سے روندا گیا ہو، پہلے ان کے لباس اتارے گئے اور پھر اس کے بعد ان کو روندا گیا، اس طرح کے جس سے ان کے جسم کے حصے جو تھے وہ الگ کر دیے گئے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بے تحاشا برکتیں رحمتیں نازل فرمائے ہمارے اہل بیت پر، ان تمام شہیدان کربلا پر اور اہل بیت اطہار پر، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، اور ہمارے ان 72 تنوں پر جن پہ بے تحاشا اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی رضا ہے۔ آج کا ہم اپنا یہ پروگرام جو ہے یہیں پر اختتام کرتے ہیں، اور ہم ایک سلام بھی حضرت امام حسین اور ان کو پیش کریں گے ایک منقبت کے ساتھ، اور پھر اس کے بعد کل کا جو ہمارا پروگرام ہوگا اس کے اندر ہم اس کے بعد کے واقعات کو جو ہے وہ لے کر چلیں گے۔ آپ مجھے ایک منٹ دیجیے گا۔
زہرا زہرا پرسال و 72 کا زہرا زہرا پرسال و 72 کا پامال ہوئے قاسم گھوڑوں کی جو ٹاپوں سے پامال ہوئے قاسم گھوڑوں کی جو ٹاپوں سے کس طرح چچا تیری میت کو اٹھائے گا زہرا زہرا پرسال و قاسم کا تھا ہاتھوں کے کٹنے کا کچھ غم نہ دلاور کو تھا ہاتھوں کے کٹنے کا کچھ غم نہ دلاور کو سیدانوں کا پردہ اب کون بچائے گا زہرا زہرا عباس کا پرسالو سوتے ہی نہ تھے اصغر جھولے میں تڑپتے تھے سوتے ہی نہ تھے اصغر جھولے میں تڑپتے تھے دنیا کو خبر کیا تھی ایک تیر سلائے گا زہرا زہرا اصغر کا بھی پرسالو ٹوٹی ہے کمر شہ کی گھبرا نہ مگر اکبر ٹوٹی ہے کمر شہ کی گھبرا نہ مگر اکبر فرزند نبی تیری میت کو اٹھائے گا زہرا زہرا اکبر کا بھی پرسالو سرور نے اٹھائے تھے سب ساتھیوں کے لاشیں سرور نے اٹھائے تھے سب ساتھیوں کے لاشیں شبیر تیرا لاشا اب کون اٹھائے گا زہرا زہرا شبیر کا پرسالو زہرا زہرا شبیر کا پرسالو الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ
अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहलि बैति अत्हारिहि व अजमाइन, आमीन सुम्मा आमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अपना और अपने सब लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। हम इंशाअल्लाह कल इसी वक्त फिर अगले वाक़यात के साथ हाजिर होंगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।